کیسے بس اچھی آپ کی دور کی رشتے دار؟ اچھا دور کیسے؟ شاید آنٹی میری آنٹی. ہاں سگی. اچھا محمد اقبال ماموں. اچھا اچھا اچھا. یہ سر مجھے نہیں جانتے. میری سسٹر ان لا ہے نا شاید. ہاں یہ کرسی ہٹا. جب آپ بتائیں گے تو تھینک یو. جلدی یہ ذرا ٹیسٹ کر لے. یہ آن ہے آن ہے جی. 1 2 3 1 2 3 اوکے. بس 1 منٹ میں شروع کرتے ہیں. چلیں جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. صبح ارلی مارننگ ہی پولیٹیکل حوالے سے ہوتا ہے 11 بجے پریس کانفرنس کرنا. تو آپ سب یہاں تشریف لائے پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں. آپ کو پتہ ہے معیشت کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو اہمیت کی چیز ہے وہ معیشت ہے. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے. اور کہاں پاکستان جا رہا ہے پچھلے 2.25 سال میں, خاص طور پر جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے. تو اس وجہ سے ایک تو ضروری بنتا ہے کیونکہ ہر مہینے معیشت کے مختلف اہداف آتے ہیں, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, گروتھ کے حوالے سے, فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے, اور دوسرے جو اہداف ہوتے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ایک تو ہر مہینے یا ہر کوارٹرلی یا ہر 6 مہینے کے بعد یا اینول. تو ایک تو وہ ضروری بنتا ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے کہ جی معیشت کس طرف جا رہی ہے. اور ایک اس لیے ضروری بنتا ہے اپوزیشن کے لیے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے, کیونکہ ہمارے جو حکومت ہے اس میں جو منسٹرز ہیں بشمول پرائم منسٹر صاحب کے, وہ کئی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہنسی بھی آتی ہے کہ عوام کی حالت دیکھیں تو وہ ایک طرف ہے, اور جو وہ بیٹھ کے بڑے بڑے محلوں میں اور دفتروں میں کلیم کر رہے ہیں اور ٹویٹس کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف ایک صورتحال. ایسے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس دفعہ بھی یہ جو ایک تو ظاہر ہے موقع بھی بنتا تھا کیونکہ ایک فائنینس منسٹری میں چینجز ہوئے ہیں, اس حوالے سے کہ کس وجہ سے بار بار چینج کرنا پڑتا ہے وزیر اعظم صاحب کو, اپنی جو معاشی ٹیم ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے, اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. اور دوسری اہمیت تھی کہ جو نئے وزیر خزانہ جن کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے حماد اظہر صاحب کو, انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کر دیے ہیں معیشت کے حوالے سے کہ وہ زبردست معیشت چلتی ہے.
مسئلہ یہ ہوتا ہے معیشت میں دو چیزیں ہوتی ہیں بڑی اہمیت، جس میں آپ جو مرضی کلیم کرتے رہیں. ایک تو عوام سے پرسنل، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے وہ اسکول ٹیچر ہے، چاہے وہ مڈل کلاس کوئی اکاؤنٹنٹ ہے یا جو بھی ہے، اس کو معیشت کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی رپورٹس یا حماد اظہر کی سٹیٹمنٹ یا عمران خان کی سٹیٹمنٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جب دکان میں چینی لینے جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ چینی مہنگی ہوگی ہے. انڈے لینے جاتا ہے، مرغی لینے جاتا ہے، دالیں لینے جاتا ہے، بجلی کا بل پے کرتا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس پے کرتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ معیشت کی حالت کیا ہے. کیونکہ انکم بڑھ نہیں رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہر مہینے، ہر آنے والا مہینہ اس کے لیے ایک مشکل سے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بتانے کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب کو، اور حماد اظہر صاحب نئے نئے آئے ہیں، کہ ابھی ایک سروے 2 دن پہلے ہوا ہے پاکستان کا، جس میں عوام نے 3 جو ایریاز ہیں معیشت کے، اس کو کہا ہے کہ سب سے زیادہ ان کے نزدیک اہمیت ان 3 چیزوں کی. ساتھ بھی جو ہے وہ ہونے والے ظلم کو انڈورس نہیں کر سکتے، نہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنی چاہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب جو آج کہہ رہے ہیں کہ میرے ذاتی کاروبار کو اٹھا کے میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں اور میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ 90 کی دہائی میں انہوں نے کاروبار شروع کیا، آج سے 30 سال پہلے، جبکہ شریف فیملی جو ہے وہ آج سے 80 سال پہلے ان کے بزرگ میاں محمد شریف صاحب سنیں تو وہ سمجھ لیں کہ ایک گھر میں بجلی کا بل بہت آتا ہے. آپ لائٹس کھولنا بند کرتے ہیں، آپ پنکھے چلانا بند کرتے ہیں، آپ اے سی چلانا بند کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ایک دوسرے کو شاباشی دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی بجلی کا بل 0 ہو گیا. کام نہیں ہوگا، کوئی بچہ اسکول نہیں جائے گا، پڑھائی نہیں کر سکے گا، کھانا نہیں بنے گا، لیکن ایک دوسرے کو مبارکباد کس چیز کی کہ بجلی کا بل دیکھیں ہم نے کتنا کم کر دیا. ایسے بجلی کا بل کم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس گھر والوں کے لیے بہتری نہ آئے. سو اسی طرح سے سب سے اب یہ 3 اہداف کا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ 3 اہداف جب سے یہ حکومت آئی ہے، اور پہلے تو میں حماد اظہر اور یہ جو چینجز ہیں اس کے حوالے سے بات کر لوں کہ آپ خود یہ سوچیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ میرے پاس تیار ہے ٹیم، معیشت کو ہم یہاں نیچے سے اوپر آسمان تک پہنچا دیں گے. 1 سال دے دیں مجھے، 1 سال، پہلے تو 90 دن کا، پھر 100 دن کا، پھر 1 سال کا، پھر 2 سال کا، اب 3 سال ہونے والے ہیں. 3 فائنینس منسٹرز، ابھی 3 سال نہیں ختم ہوئے، اور تیسرا جو ہے حماد اظہر وہ ایڈیشنل چارج ہے. شوکت ترین صاحب پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا تھا ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو آفر ہوئی ہے. تو ابھی ہمیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا فائنینس منسٹر کون ہے، اور یہ اپریل کا مہینہ ہے، بجٹ آنے والا ہے، آئی ایم ایف پروگرام میں جانے والے ہیں، معیشت کی بدحالی کی انتہا ہے، اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا فائنینس منسٹر کون ہے. 4 فائنینس سیکرٹری چینج ہو چکے ہیں، 5 ایف بی آر چیئرمین چینج ہو چکے ہیں، 4 بورڈ آف انویسٹمنٹ چیئرمین چینج ہو چکے ہیں. یہ معیشت کی ٹیم ہے، وہ جو تیار تھی 2018 سے پہلے. پتا کسی نے سوچا تھا کہ جب عمران خان صاحب 2018 سے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں بہترین ٹیم لاؤں گا جیسی اس قوم نے نہیں دیکھی ہے، اس کی معیشت کے انچارج حفیظ شیخ ہوں گے یا حماد اظہر ہوں گے. اگر کوئی دل پر ہاتھ رکھ کے کوئی پی ٹی آئی کے بڑے سے بڑا سپورٹر کہتے کہ ہاں ہمیں پتا تھا کہ ان میں سے 2 میں سے فائنینس منسٹر ہوئے گا. پہلے اسد عمر نے ہونا تھا، اسد عمر کو 8-9 مہینے کے بعد فارغ کر دیا، وہ بھی آپ نے ہی کیا. حفیظ شیخ صاحب کو فارغ کیا تو شبلی فراز جو سپوکس پرسن ہے حکومت کے، انہوں نے کہا کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے تھے. بھائی ہم بھی تو 3 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے پاکستان کے عوام کے لیے، 22 کروڑ عوام کے لیے، وہ مہنگائی ہوتا ہے.
اور آپ نے بڑے آرام سے 2.25 سال کے بعد فائنانس منسٹر کو فارغ کیا اور کہا کہ جی وہ مہنگائی پر نہیں کنٹرول کر سکتے. اب حماد حضرت صاحب کو لے کے آئے ہیں اور ساتھ میں اوپر ان کے بٹھا دیا شوکت ترین صاحب کو, اور اکنامک ایڈوائزری کمیٹی جس میں شوکت ترین بھی ہے اور بھی لوگ ہیں. کسی نے کہا تھا وہ چلے ہوئے کارتوس وہ دوبارہ سے لا کے بٹھاتی ہیں, اور وہ معیشت کو پہلے بگاڑ اتنا چکے ہیں, اب کیا ٹھیک کریں گے. حماد حضرت صاحب نے 2 دن پہلے دعویٰ کیا کہ معیشت بڑی زبردست چل رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی اس اگلے سال پاکستان کی گروتھ جو ہے 4% ہوگی. ایک تو آپ اگلے سال کی بات نہ کریں, آپ پہلے تو اس سال کی بات کر لیں, تیسرا سال جو ختم ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ہوتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کہ ہمارے آخری سال میں گروتھ بڑی زبردست ہوگی. اس وقت 2020 جون جو ختم ہو رہا ہے, جو ورلڈ بینک کی رپورٹ اور خود جو پاکستان کی حکومت مانتی ہے, اس کے حساب سے پاکستان کی گروتھ ریٹ ہوگی 1.5%, یعنی کہ 75-74 سال میں 2% سے کم ریئرلی ہماری گروتھ ریٹ رہی ہے, اور یہ کریں گے 1.5%. یہ تیسرا سال ختم ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت کا, یہ ابھی آئے نہیں ہے. پہلے سال تھی 1.9%, کہاں سے 1.9% آئی تھی, 5.8% جہاں ہم چھوڑ کے کہتے. دوسرے سال مائنس میں جو ابھی 2020 جون گزرا ہے, اس سال 1.5%. ابھی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی 1.5 کووڈ ریزن دیتے نا, اب تیسرے سال تو اور کوئی ریزن نہیں دیتے. اب باقی ممالک ذرا دیکھ لیں کہ ان کی گروتھ ریٹ کیا ہوگی. پاکستان کی 1.5%, نیپال 2.7%, انڈیا 11.5%, بنگلہ دیش 3.6%, ملائیشیا 7%, ٹرکی 6%, فرانس, یورپ لے لیتے ہیں, یورپ وغیرہ میں گروتھ ریٹس اتنی نہیں ہوتی ہیں, 1%, 2%, 3%, فرانس 5.5%. تو مجھے کوئی بتائے, عمران خان سے یہ سوال پوچھے کہ 3 سال کے آخر میں کووڈ تو سب جگہ آیا ہے نا, یہ کہتے ہیں نا کووڈ, تو انڈیا میں نہیں آیا. انڈیا میں تو تباہی پھیر دی ہے کووڈ نے. بنگلہ دیش میں نہیں آیا, نیپال میں نہیں آیا, فرانس میں نہیں آیا. وہاں کی گروتھ ریٹس کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی معیشت زیادہ اچھے طریقے سے رن کی جا رہی ہے. یہاں ہماری معیشت رن کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو ٹیم کا حشر نشر کیا ہے, ایک تو ٹیم تھی ہی نہیں پہلے, کوئی تھا ہی نہیں پہلے. حفیظ شیخ کے پاس کیوں گئے تھے, ٹیم تھی ہی نہیں. ایک اسد عمر کو جب جیسے ہی فارغ کیا تو ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں, اور پہلے کہتے ہیں 200 ہمارے پاس ایکسپرٹس بیٹھے ہیں معیشت کے. تو سوال میرا یہ ہے کہ گروتھ ریٹ پاکستان کا کیوں 1.5% ہوگا, اور اگلے سال ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 2%, حماد حضرت صاحب کہہ رہے ہیں اگلے سال 4% ہوگا. بھائی آپ کس بیسس پر, کون سی بنیاد پر, صرف جس طرح میں نے کہا کہ ٹرک کے پیچھے آپ نے لگا دیا ہے کہ جی 4% ہوگا اگلے سال. مہنگائی پورے خطے میں ڈبل سے زیادہ ہے. مجھے بتا دے کوئی وجہ بتا دے کہ پورے, یہ تیسرے سال کے اینڈ ہو رہا ہے, یہ پہلا سال نہیں ہے کہ جی وہ پچھلی حکومتیں کر کے چلی گئی تھی. پورے خطے میں ڈبل سے زیادہ مہنگائی ہے. کس پر اثر ہو رہا ہے؟ غریب لوگوں پر, لوور مڈل کلاس پر تباہ برباد کر دیے. اس اتنے نیچے گروتھ کے ساتھ اتنی مہنگائی, اس سے زیادہ لیتھل کمبینیشن نہیں ہو سکتا. دوسرا جو بڑا ایشو جو پاکستان کے عوام کے مطابق مہنگائی کے علاوہ غربت میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنا اضافہ کیا گیا ہے تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی کو پچھلے 3 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا گیا ہے. 1.5 کروڑ. پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے پولیٹیکل کرائسس آئی ہیں, جنگیں بھی ہوئی ہیں. 1.5 کروڑ لوگ 2.5 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے نہیں کبھی دھکیلے گئے تھے. اور سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے دنیا کی تاریخ میں جو سمجھتی ہے کہ ہم جتنے لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلتے ہیں, وہ وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے احساس پروگرام اتنا بڑھا دیا. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے.
فخر کی بات یہ ہوتی ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں, ان کو نوکریاں دے کے, فیکٹریاں بنا کے, انڈسٹریلائزیشن کر کے, انویسٹمنٹ لا کے. یہ کون سی حکومت ہے جو صرف اس چیز پر فخر کرتی ہے کہ جی ہم نے اور لوگوں کو دھکیل دیا نیچے اور اس وجہ سے ہمارا احساس پروگرام بڑھ گیا؟ یہ پہلی حکومت ہے. بجائے کہ آپ 3 سال کے بعد کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ احساس پروگرام میں نے 120 بلین پر شروع کیا تھا, میں نے 50 لاکھ لوگوں کو یا 60 لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے ہیں, اس لیے ہمیں اب ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کما رہے ہیں. یہ ہوتی ہے ایک منطق. بے روزگاری 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی 3 سال میں, یعنی کہ 60 لاکھ 70 سے 80 لاکھ جا چکی ہیں. سو تینوں جو اہداف ہیں جو کسی ملک کے لیے بھی, آج بھی جو میں نے سروے کا ذکر کیا تھا وہ 3 ہیں, لیکن اس 3 کی نہیں بات کرتے ہیں. حماد اظہر صاحب نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ٹیکس ریونیوز جو ہیں بڑے زبردست بڑھ گئے ہیں, 10% بڑھ گئے ہیں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 سال میں 10% ٹیکس ریونیو انکریز ہوئے صرف 3 سال میں, یعنی کہ تقریباً 3% ہر سال ایوریج اگر لگائیں 3%. انفلیشن کتنی رہی ہے؟ ڈبل ڈیجٹ. تو کم سے کم ٹیکس ریونیو اتنا تو گرو کریں جتنا آپ کا انفلیشن ہے. اب آپ کمپیئر کر لیں 3% ایوریج 3 سال پر, اور پی ایم ایل این کے جو 5 سال تھے اس میں سے 4 سال میں 20% گروتھ تھی, ریونیو گروتھ 20%. سب سے کم تھی 13%, اور انفلیشن کتنا تھا 3-4%. اس سے آپ تناسب سے دیکھیں کہ جینوئنلی ٹیکس ریونیو بڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹیکس ریونیو بڑھنے کا فائدہ یہ ہے ہم نے ڈبل کیا, 1900 بلین سے لے کے 3850 بلین پر چھوڑا. یہ ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. اس سال صرف 10% گرو کریں گے تو 3 سال میں آپ حساب لگا لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک صرف میں الارمنگ فگر بتا دوں اس قوم کے لیے, اور حماد اظہر صاحب اگر سننا چاہیں تو, اور وزیر اعظم صاحب, کہ کتنا ہم کس ڈیزاسٹر کی طرف جا چکے ہیں. جو آپ کے ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے, جتنا آپ کا ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اس کی تناسب سے, جس کو آپ کہتے ہیں ڈیٹ سروسنگ ٹو ایف پی آر ریونیو, 39% 39% تھا 2018 میں. یعنی کہ جتنا ٹیکس ریونیو آتا تھا اس کا 39% جو تھا وہ قرضوں میں چلا جاتا تھا, انٹرسٹ پہ. اس سال وہ 80% ہوگا. ڈبل سے زیادہ کر دیا صرف 3 سال میں. ابھی آپ بتائیں کہ یہ کیا معیشت سسٹینیبل ہے؟ اور یہ ٹرینڈ ہوتا ہے, پچھلے سال 74% تھا, اس سال تقریباً 80% ہوگا. یعنی کہ جو بھی ایف پی آر ریونیو کلیکٹ کرے گا 80%. صرف کس وجہ سے؟ جو شوکت ترین نے بھی کہا تھا 1500 ارب روپے تو ایڈ کر دیا انٹرسٹ میں. کیوں ایڈ کر دیا؟ اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے. ایک تو معیشت چوک کر رہی ہے, ٹیکس ریونیو آپ نے بڑھایا نہیں, اخراجات آپ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ قرضے زیادہ لیں گے تو انٹرسٹ پیمنٹ زیادہ ہوگا. اور میں صرف ایک فگر آپ کو بتا دوں, کیونکہ حماد اظہر نے بھی ذکر کیا کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ پر کنٹرول کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد 3 سال ہیں 2019, 2020 اور 2021 جس میں فسکل ڈیفیسٹ پرسنٹیج آف جی ڈی پی کے حساب سے 8% سے اوپر رہا ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. اماؤنٹ جو میرا خیال ہے وزیر اعظم زیادہ اچھی طرح سمجھ لیں گے, اور جو کہتے ہیں نا کہ قرضے کیسے ہوتے ہیں, پہلے 3 سال میں پی ایم ایل این کی حکومت میں 4200 بلین روپے کا فسکل ڈیفیسٹ تھا. یعنی کہ جو اخراجات تھے اور جو انکم تھی, ایف پی آر کا ریونیو تھا, اس میں جو ڈفرنس تھا وہ 4200 بلین تھا. یہ فیکٹس اینڈ فگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور منسٹری آف فائنینس کی ہیں, ہماری اپنی نہیں ہے. 4200 3 سال میں. انہوں نے 3 سال میں کتنا کریں گے؟ 10,700 ارب. 10,700 ارب آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ قرضے ہی لیں گے نا. 10,700 ارب کمپیئر کریں 4,200 ارب سے, تو بیڑا غرق کر دیا ہے. شوکت ترین نے بھی ایگزیکٹ جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ حکومت نے اچھا اپنی پالیسی, پہلے آپ نے انٹرسٹ ریٹس ڈبل سے زیادہ کر دیے, پھر کہتے ہیں قرضے اس وجہ سے بڑھ گئے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا. بھائی یہ تو آپ ہی کا فیصلہ تھا نا. غلط فیصلے آپ کریں,
اور بوجھ اٹھانا پڑے پاکستانی قوم کو. پاکستانی قوم پس گئی اس کی وجہ سے. ابھی جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا 80% ایف بی آر کا ریونیو صرف انٹر سروسنگ میں جا رہا ہے. تو آپ ہر چیز کے لیے ڈیفنس کو آپ ملا لیں تو وہ آپ 100% سے اوپر چلا جاتا ہے. اور پھر ہر چیز کے لیے آج سے میرا خیال ہے 2 سال بعد 2023 تک اگر یہ حکومت چلی تو 100% جتنا ایف بی آر کا ریونیو ہوگا اتنا انٹرسٹ پیمنٹ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے باشمول ڈیفنس، باشمول صوبوں کو جو 60% دینا پڑتا ہے ایف بی آر ریونیو کا، ہر چیز کے لیے آپ قرضہ لیں گے. تو اگر سب سے زیادہ جو اہمیت ہوتی ہے معیشت میں ہوتی ہے ٹرینڈز کی، کہ آپ کے ٹرینڈز کس طرف جا رہے ہیں، کہ کیا وہ نیگیٹو جا رہے ہیں یا پازیٹیو جا رہے ہیں. سلولی اگر آپ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے کہ جی گروتھ ریٹ آہستہ آہستہ بڑھے گی. آپ نے 5.8% سے 1.9% پر آگے، آپ کوئی وجہ بتا دیں. اس وقت تو کووڈ بھی نہیں تھا. اور ہماری کیوں سب سے کم ہے 3 سال کے بعد؟ بنگلہ دیش کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ سری لنکا کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ نیپال کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ ہندوستان کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ ملائیشیا، ٹرکی، مطلب کوئی ریزن ہوتا ہے سوائے اس کے کہ شرمندگی ہو کہ جی ہم نکمے ہیں، ہماری حکومت نکمی ہے، اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کے پاس ٹیم نہیں ہے. تو ایک تو یہ حماد اظہر صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اس میں جس طرح میں نے کہا نا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ٹویٹس کرنے سے اور آپ کی پریس کانفرنس کرنے سے اور یہ کہنا کہ جی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. بہتری کی طرف آپ عام عوام سے جا کے پوچھ لیں، آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں، آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، آپ IMF کی رپورٹ دیکھ لیں اور کمپیئر کر لیں پاکستان کو اس 3 سال کو پچھلے ادوار سے، PMLN کے ادوار سے، ہر حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے. پتہ ہم پہلے دن آ کے مہنگائی کم ہونی شروع ہو گئی، غربت کم ہونی شروع ہو گئی، بے روزگاری کم ہونی شروع ہو گئی. ان کے 3 سال میں مہنگائی اوپر، بے روزگاری اوپر اور غربت اوپر. اور جو چیزیں اوپر جانی تھیں گروتھ ریٹ وہ نیچے. پاکستان کی تاریخ میں سن 47 سے لے کے پہلی دفعہ پچھلے سال نیگیٹو گروتھ ہوئی. پھر پاکستان میں کیا کیا کرائسس نہیں آئے. ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، سول وار ہو گئی، 3 جنگیں ہو گئیں، حکومتیں چینج ہو گئیں، بڑے بڑے یہاں سیلاب آ گیا، تباہ حالی آ گئی، لیکن مائنس میں کبھی نہیں گئی تھی. جو میں کہہ رہا تھا نا ٹرینڈ، تو اگر آپ ہماری حکومت جب آئی تھی 2013 میں تو 3% سے کم تھا گروتھ ریٹ. پہلے سال 4% سے اوپر آ گیا، پھر 4.2%، 4.5%، پھر 5%، پھر 5.8%. اسی طرح سے مہنگائی جہاں ہم چھوڑ کے گئے 3% سے کم. اب یہ ایک ماحول ہے جس میں پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو حکومت ہے، کیا اس میں 3 سال کیا کم عرصہ ہوتا ہے جس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کبھی یہ ریزن فیلئر کا، کبھی دوسرا ریزن فیلئر کا، کبھی کرونا فیلئر کا آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ٹیم بھی نہیں اچھی ملی، مجھے تو بیوروکریسی بھی نہیں اچھی ملی. ابھی سال سے زیادہ ہو گیا چینی کا کرائسس ہے، سال سے زیادہ. کرائسس کیا ہے پاکستانی عوام کے لیے؟ کرائسس کیا ہے چینی کا؟ مہنگی ملتی ہے. بس 55 روپے کی چھوڑ کے گئے تھے، 110 115 تک پہنچ گئی، کمیشن بن گیا ہے، انویسٹیگیشن ہو گئی، FIR کٹ گئی. شام کو یہ نہیں چیک کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب جا کے کہ چینی کی قیمت کتنی ہے، لیکن یہ آگے ضرور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 3 اور FIR کاٹ دی. ابھی کوئی اس معصوم پاکستانی کا کوئی انٹرسٹ ہے جس کو 110 115 روپے کی چینی مل رہی ہے، جس کو دالیں اتنی مہنگی مل رہی ہیں، جس کو آٹا اتنا مہنگا مل رہا ہے؟ اور یہ مہنگا کیوں ہے؟ سکیمز ہیں، پیسے بنائے جا رہے ہیں، دبا کے پیسے بنائے جا رہے ہیں، اور ان کے اپنے ناک کے نیچے پیسے بنائے جا رہے ہیں. ندیم بابر کو ہم چیخیں مار مار کے تھک گئے کہ جی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ پیسے بنا رہے ہیں. 3 سال اس کو بلینز اینڈ بلینز بنانے دیے اور اس کے بعد اس کو کہا کہ آپ فارغ ہیں. تو اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ وہ کیانی صاحب جو ہیں، کیا نام ہے، جو پہلے ہیلتھ منسٹر تھے، دوائیوں کا سکینڈل ہوا، عامر کیانی صاحب، ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا پارٹی کا. بتاؤ آپ عہدہ دیکھیں، بتاؤ ان کی پروموشن ہو گئی. کوئی ایک آپ بتا دیں، رزاق داؤد پر روز ٹی وی پر پروگرام ہوتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. ابھی یہ جو چینی کا سکینڈل ہوا ہے، کاٹن کا سکینڈل ہوا ہے کہ ECC میں سمری لے کے چلے گئے
اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہیٹ پہلے پہنا تھا کامرس منسٹر کا، ہیٹ نہیں پہنا تھا، مائنڈ پہننا تھا، مائنڈ ہے ہی نہیں، مائنڈ اٹھا کے آپ نے سائڈ پہ رکھا اور آپ نے سائن کر دی سمری، اور پھر کہہ رہے ہیں ای سی سی تو صرف معیشت کے حوالے سے فیصلہ کرتا ہے. بالکل غلط بات ہے. میں 3.5 سال ای سی سی کا ممبر رہا ہوں. آپ خود سوچیں کہ اتنی پاورفل باڈی ہو جو چیئر کر رہا ہو فائنانس منسٹر، جس میں سارے اکانومی ریلیٹڈ فیڈرل منسٹرز ہوں، گورنر اسٹیٹ بینک ہو، ایس سی سی پی چیئرمین ہو، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہوں، سیکٹریز ہوں سارے، تو وہ امپلیکیشنز نہیں ڈسکس کرتے کہ جی کیا ہم، پاکستان نے تو ٹریڈ بند کی بھی انڈیا کے ساتھ، یہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں منسٹری آف فارن افیئرز یا آپ کی منسٹری آف دوسری جو ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا انپٹ لے لیا، نیشنل سیکیورٹی کا انپٹ لے لیا، وہ نہیں انپٹ لیا. جب ویلا مچا اور شور مچا اور کیبنٹ میں جب سمری گئی ہے تو وزیر اعظم اتنے معصوم ہیں، وہ حماد حسن سے پوچھ رہے ہیں کہ حماد آپ نے یہ کیسے کر دیا، اور حماد ایٹ لیسٹ اس میں تو میں سلام کروں گا حماد کو کہ اس نے کہا سر آپ ہی نے تو کہا تھا. تو مطلب اگر وزیر اعظم کی حالت یہ ہے تو آپ سوچیں کہ فیصلہ سازی کیسے ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے اس حکومت کا وہ ہے فیصلہ سازی. اتنی خراب ہے فیصلہ سازی، فیصلہ سازی کرتے ہوئے کوئی امپلیکیشنز دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کی پرائز دینی پڑتی ہے پاکستانی قوم کو. سکیمز ہوتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے، ان ایفیشنسی ہوتی ہے، انکمپٹنس ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم نے تو بڑی کوشش کی اور اب بھی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کو دھکا دے کے باہر کریں. کچھ یہ خود بھی مدد کرتے ہیں ہماری. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مایوس ہو گئے ہیں کہ جی آپ نے ہٹا نہیں سکے. میں نے کہا ہمیں بہت بھروسہ عمران خان اور ان کی حکومت پر. یہ ہر روز کوئی ایسی چیز کریں گے کہ خود بخود چلے جائیں گے. ہم بھی کوشش جاری رکھیں گے. یہ نہیں کہ ہم پیچھے ہٹ گئے. ایک الائنس تھا وہ تھوڑا سا افیکٹ ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا جو اہداف ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. یہ تھا آج ڈسکس کرنے کے لیے. آپ نے معیشت کا تو ذکر کیا، اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہو تو حکومتیں بھی نہیں چلتی. اپوزیشن کی جو اس وقت صورتحال تھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہے کہ وہ جو مہنگائی مارچ کے بجائے لندن مارچ کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. کون جاننا چاہتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جائیں گی لندن یا نہیں جائیں گی، اور ان کے حوالے سے کیا اس وقت صورتحال مہنگائی مارچ کا کیا ہوگا، یہ کراچی ضمنی الیکشن ان کی شرکت کا کیا فیصلہ؟ 5 منسٹرز بات کر چکے مریم نواز کے حوالے سے کہ وہ لندن جا رہی ہیں. شیخ رشید صاحب بات کر چکے ہیں، شہباز گل، فردوس عاشقوان اور پتہ نہیں کون کون. بھائی جب ایک کہہ دیا، اور اس سے زیادہ بھرپور انداز میں نہیں کہہ سکتی تھی مریم نواز صاحبہ کہ جب تک وہ اس حکومت کو گھر نہیں بھیجیں گی اس وقت تک وہ کہیں نہیں جائیں گی. تو میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ اس کو اہمیت دینی چاہیے. اب شہزاد اکبر صاحب اور شیخ رشید صاحب، اور ہمیں ان کی پریشانی کا بالکل احساس بھی ہے، حکومت کی پریشانی کا احساس بھی ہے کہ ہر سٹیٹمنٹ یا ہر موومنٹ جو مریم نواز صاحبہ کی ہوتی ہے تو 5 وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں اسی دن، اور پھر ٹاک شوز میں مریم نواز مریم نواز مریم نواز. تو ہمارے لیے تو ہمیں تسلی اس چیز سے ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ خوف ان کو ہے مریم نواز سے، اور وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کے لیے میں بتا دوں کہ وہ کہیں بھی نہیں جا رہی. وہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے جب تک اس حکومت کو نہیں نکالیں گے. اب اللہ کرے جلد سے جلد یہ حکومت چلی جائے. اچھا یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی سے معاملات اب تک کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیا پوزیشن ہے، دونوں اپنے اپنے موقف پہ قائم ہیں. اب پیپلز پارٹی بھی کوئی چارج شیٹ تیار کر رہی ہے آپ کے خلاف. ان کا خاص طور پہ یہ کہنا ہے کہ بھی پنجاب میں جو سینیٹر نون لیگ نے پی ٹی آئی سے مل کر سلیکٹ کروائے تو وہ بھی تو پی ڈی ایف جماعتوں سے نہیں پوچھا، اور بھی اس طرح کی کئی باتیں. ایک تو وہ پنجاب کے حوالے سے میں کلیریفائی کر دوں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے، اس کے دوران، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو سب سے زیادہ بات ہو رہی تھی سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے وہ تھی پیسوں کے حوالے سے. پیسے کی لین دین، کروڑوں روپے لین دین ہو رہی ہے ایک ایک سیٹ پر. وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ جی 50 سے 70 کروڑ ریٹ چل رہا ہے بلوچستان میں ایک سینٹ کی سیٹ کا. یہاں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے خود الزام لگایا اپنے کینڈیڈیٹ ابرو پر کہ اس نے 35 کروڑ روپے دیے گورنر سندھ کو اور دوسرے لوگوں کو. کے پی میں آپ کو پتا کیا ہوا، ایک صوبہ جہاں کوئی ایک بات نہیں ہوئی وہ ہے پنجاب، اور جہاں سب سے زیادہ سٹیکس تھے پی ایم ایل این کے. اور یہ 2021 کی بات نہیں، 2018 2015 2012 2009 آپ مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ جی پی ایم ایل این
والوں نے لین دین کی تھی پیسوں کی، الزام ہی نہیں ہے، نہ ٹیبل کے اس سائڈ پر نہ ٹیبل کے اس سائڈ پر. اب تو پی ٹی آئی ٹیبل کے دونوں سائڈ پر ہوتی ہے یا ایک سائڈ پر تو ہوتی ہے، یا پیسے لینے میں یا پیسے دینے میں. تو آپ کے مسئلہ ہے. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہماری 5 سیٹیں نکلتی تھی، اور 5 سیٹوں میں بھی ایک ٹیکنوکریٹ کی تھی جس میں آٹومیٹکلی ان الیکٹڈ پہلے ہی وہ طاہر صاحب کی 2 کینڈیڈیٹ تھے، ایک ان کی طرف سے ایک ہماری طرف سے، ایک وومن سیٹ تھی، اس پر کوئی مقابلہ نہیں ہونا تھا. تو 3 سیٹیں تھیں. اب 3 کی یا تو 2 ہو سکتی تھی یا 3 کی 4 ہو سکتی تھی. 4 ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ تقریباً ہمیں 20 ایکسٹرا ایم پی ایس چاہیے تھے. پھر سارے کے سارے ہمارے اوپر الزام لگاتے کہ جی دیکھیں انہوں نے پیسے کھلائے ہیں، انہوں نے پیسے کی لین دین کر کے 20-22 ہمیں پی ٹی آئی کے چاہیے ہوتے نا. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے حساب سے سمجھا تھا کہ یہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہماری 5 سیٹیں نکلتی ہیں، اس میں ایک ماحول بھی نہیں بنے گا. پورے پاکستان میں اگر ایسے ہوتا آپ مجھے بتائیں تو سب کہتے ہیں کہ کلینسٹ سینٹ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ سب سے زیادہ خراب سمجھے گئے ہیں کہ پیسے کی لین دین اتنی ہوئی ہے. یہ ہمارا ریزن تھا. پیپلز پارٹی کے الزامات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں چارج شیٹ وغیرہ، چارج شیٹ مطلب ہم نے، اللہ کا شکر ہے ہماری جو پرفارمنس ہے، ہم جب بھی حکومت میں رہے ہیں یا حکومت سے باہر رہے ہیں، ہم نے اصولی سیاست کی ہے. اور آپ کا ڈفرینس آف اوپینین تو ہو سکتا ہے، ہر پارٹی کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ جی یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے ود ان دا پارلیمنٹ، آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ، لیکن ہمارے اوپر یہ